حضرت علی حضرت ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد کے بیٹے تھے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد، بھائی، جانشین اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر تھے۔ آپ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور میں شریک تھے، ویسے ہی کار رسالت میں بھی شریک تھے۔ اسلام کی پہلی منزل دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر تابع ارتحال رسول آپ نے وہ کارنامے کیے جو کسی صورت بھلائے نہیں جا سکتے۔ انسانی شکل و صورت میں آپ کا ظہور 13 رجب 30 عام الفیل یوم جمعہ بمقام خانہ کعبہ میں ہوا۔ آپ دونوں طرف سے ہاشمی تھے۔ آپ سے پہلے کوئی خانہ کعبہ میں نہ پیدا ہوا اور نہ ہی ہوگا۔ تاریخ میں ان کی یوم ولادت اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ فاطمہ بنت اسد کو جب درد ذا کی تکلیف ہوئی تو آپ بمشورہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب گئیں اور اس کا طواف کرنے کے بعد دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئیں اور بارگاہ خدا کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگیں، خدایا میں مومنہ ہوں، تجھے ابراہیم بانی خانہ کعبہ اور اس مولود کا واسطہ جو میرے پیٹ میں ہے میری مشکل دور کر دے۔ ابھی دعائی جملے ختم نہ ہونے پائے تھے کہ دیوار کعبہ شک ہو گئی اور فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں داخل ہو گئیں اور دیوار جوں کی توں ہو گئی جیسے پہلے تھی۔ ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ حضرت علی پیدا ہوئے تو آنکھیں نہیں کھولیں۔ البتہ تیسرے دن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آغوش میں لیا تو حضرت علی نے آنکھیں کھول لیں اور دیکھتے ہی تلاوت صحف آسمانی شروع کر دی۔ انہیں چوتھے دن خانہ کعبہ سے باہر لایا گیا اور اس مقام پر در علی کا بورڈ نصب کر دیا گیا جو ہشام ابن عبد المالک کے زمانے تک لگا رہا۔ آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہ کہا جاتا ہے۔ آپ کا نام حیدر اس لیے رکھا گیا کیونکہ ایک دن آپ کی والدہ گھر میں نہیں تھیں تو آپ کے جھولے میں ایک سانپ چڑھ گیا۔ آپ نے ہاتھ بڑھا کر سانپ کو پکڑ لیا۔ اتنے میں آپ کی والدہ واپس آ گئیں۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا تو کہا، یہ میرا بچہ حیدر ہے۔ مروج الذہب میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے خدا کی عبادت کی اور سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ 2 ہجری سے لے کر عہد وفات پیغمبر تک نظر ڈالی جائے تو حضرت علی کے جنگی کارنامے اوراق تاریخ پر روشن نظر آئیں گے۔ جنگ احد ہو یا جنگ بدر، خندق ہو یا خیبر، جنگ حنین ہو یا کوئی اور مارکا، ہر منزل میں ہر موقع پر حضرت علی کی ذوالفقار چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ حضرت علی کے مقابلے میں کوئی بہادر ٹکا ہی نہیں۔ شب ہجرت فرش رسول پر سو کر اسلام کی قسمت بیدار کر دی اور جان جوخم میں ڈال کر غار میں 3 دن کھانا پہنچایا۔ جنگ بدر میں جبکہ مسلمان صرف 313 اور کفار بے شمار تھے، آپ نے کمال جرت و ہمت سے کامیابی حاصل کی۔ جنگ احد میں جبکہ مسلمان آپ کو میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اس وقت آپ علیہ السلام نے ہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان بچائی۔ کفار جن کے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، عمرو بن عبدود جیسے بہادر کو لے کر میدان میں آ پہنچے اور اسلام کو چیلنج کیا۔ پیغمبر اسلام پریشان تھے اور مسلمانوں کو بار بار ابھار رہے تھے کہ وہ مقابلے کے لیے نکلیں، لیکن حضرت علی کے سوا کسی نے ہمت نہیں کی۔ آخر کار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنا پڑا کہ آج علی کی ضربت عبادت ثقلین سے بہتر ہے۔ آپ علیہ السلام کے نزدیک کسب حلال بہترین صفت تھی جس پر آپ خود بھی عمل پیرا تھے۔ آپ علیہ السلام روزی کمانے کو عیب نہیں سمجھتے تھے اور مزدوری کو نہایت اچھی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے کنویں سے پانی کھینچنے کی مزدوری، مٹی کھودنا، باغ میں پانی دینا کی بھی مزدوری کی اور کئی بار مزدوری سے آنے والی اجرت کو کسی یتیم کو دے دیا اور خود بھوکے پیٹ سو گئے۔ آپ علیہ السلام کافر کے قتل پر تکبیر کہتے تھے۔ جنگ میں آپ کی آنکھیں خون مانند ہوتی تھیں۔ آپ کی شان میں آیت تطہیر، صالح المومنین، آیت ولایت، آیت مباہلہ جیسی آیتیں اور بہت سی آیتیں شامل ہیں۔